اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری محترم ماؤں، پیاری بہنوں اور بیٹیوں، السلام علیکم۔ آج ہم انشاءاللہ تلاوت کریں گے اپنے اگلے سبق کی، جو کہ ہے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 28 اور 29۔ یہ ہے 28 اور 29، یعنی 28 and 29۔ انشاءاللہ تلاوت کریں گے آج۔ شروع کرنے سے پہلے بیل کے آئیکن کو پریس کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ اگلی ویڈیو آپ کو آسانی سے ملتی رہے، اور ہو سکے تو شیئر بھی کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ دیکھیں، آپ کو بھی ثواب ملے اور مجھے بھی انشاءاللہ اللہ کے حکم سے۔ تو شروع کرتے ہیں آج کا سبق۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لئن بسطت، لئن جب میم اوپر آ جاتا ہے تو لئن کی جگہ لئم ہو جائے گا۔ لئن اگر، بسطتا پھیلائے گا یا چلائے گا، یعنی ایسے تو اس کے ریل میننگ ہے پھیلانا، لیکن ادھر ہم اس کے میننگ لیں گے چلائے گا۔ الیہ طرف میرے، یدکا ہاتھ تمہارے، لتقتلنی تاکہ قتل کر دے مجھ کو، ما نہیں، انا میں، بباسطن ساتھ پھیلاؤں گا، بباسطی یدیا ہاتھ میرے، پھیلاؤں گا ہاتھ میرے۔ بباسطن، باسطن اور بسطہ کے میننگ ایک جیسے ہیں، ہاتھ تمہارے اور ادھر ہے ہاتھ میرے۔ پھیلاؤں گا میں اور پھیلائے گا تم، پھیلاؤ گے تم، یعنی چلائے گا، چلاؤ گے تم ادھر ہے اور ادھر ہے چلاؤں گا، نہیں میں چلاؤں گا ہاتھ میرے، الیکا طرف تیرے، لأقتلکا تاکہ قتل کر دوں تجھ کو، کا کے میننگ تجھ کو اور لے کے میننگ تاکہ، جس طرح ادھر بھی لے کے میننگ ہے تاکہ، ادھر نی ہے تو مجھ کو، قتل کر دے مجھ کو، اور ادھر قتل کر دوں تجھ کو۔ تو نہیں چلاؤں گا ہاتھ میرے طرف تیرے تاکہ قتل کر دوں تجھ کو یا ماروں تجھ کو۔ انی میں، اخاف اللہ ڈرتا ہوں اللہ سے، رب العالمین جو رب ہے سارے جہاں کا، اللہ سے ڈرتا ہوں، حابیل کہتا ہے۔ اب یہ میں نے پچھلی آیت میں بھی بتایا تھا کہ یہ رکوع جو شروع ہو رہی ہے حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کے درمیان ہے، جو کہ حابیل اور قابیل ہے۔ حابیل جو آدم علیہ السلام کا بیٹا، جو سمجھدار بھی تھا اور نیک اعمال کا مالک تھا، جو کہ پرہیزگار بھی تھا اور اللہ کا فرما بردار بھی تھا، اللہ کا بھی تھا اور اپنے ماں باپ کا بھی تھا، جبکہ قابیل جو دوسرا بھائی تھا اس کا، وہ برے اعمال کا مالک تھا اور نافرمان تھا۔ اس لیے کچھ علماء کہتے ہیں کہ یہ ان دونوں کے درمیان، دونوں بھائیوں کے درمیان لڑائی ایک لڑکی پر ہوئی، جو دستور کے، آدم علیہ السلام کے دستور کے مطابق حابیل کی بنتی تھی، تو قابیل اس کو پسند کرتا تھا اور وہ کہتا تھا کہ مجھے دے دی جائے۔ لیکن کچھ علماء کہتے ہیں کہ یہ لڑائی دونوں کے درمیان بادشاہت پر یا سرداری پر تھی، جو آدم علیہ السلام جو ہے حابیل کو دینا چاہتا تھا، جو کہ سمجھ بوجھ کا مالک تھا اور جو ہے نیک بھی تھا اور فرما بردار بھی تھا اور پرہیزگار بھی تھا۔ تو آدم علیہ السلام بادشاہت سرداری حابیل کو دینا چاہتے تھے، جبکہ قابیل کہتا تھا کہ مجھے دے دی جائے، کیونکہ وہ بڑا تھا، وہ کہتا تھا کہ اس کا حقدار میں ہوں۔ تو آدم علیہ السلام نے کیا کیا کہ ان کو دونوں کو کہا کہ قربانی کرو، اور جو اللہ قبول کرے گا جس کی قربانی، تو وہ جو ہے اس کا حقدار ہوگا، کیونکہ آدم علیہ السلام نے دونوں کے درمیان اللہ کو وہ کر دیا کہ اللہ تم لوگوں کا فیصلہ کرے، اگر تم میری نہیں مانتے، قابیل نہیں مان رہا تھا تو اس طرح قربانی جو ہے وہ حابیل کی قبول ہو گئی، اور حابیل نے پھر اسے کہا قابیل نے کہ حابیل نے کہ قبول کرتا ہے، یتقبل، انما بے شک قبول کرتا ہے اللہ متقی لوگوں کی، یعنی پرہیزگار لوگوں کی، اپنے فرما بردار لوگوں کی، یعنی اللہ کو تم سے کوئی ضد، کوئی دشمنی نہیں ہے، اللہ کے آگے سارے بندے ایک جیسے ہیں، اور اللہ جو ہے
اس نے تمہارے ساتھ کوئی ضد نہیں کی، اس نے متقی اور پرہیزگاری پر فیصلہ کیا ہے، لیکن وہ پھر بھی مان نہیں رہا تھا اور وہ کہہ رہا تھا کہ اگر اس طرح نہیں ہوا، اللہ نے تمہارے حق میں فیصلہ دیا تو اب میں ماروں گا تجھ کو، میں قتل کر دوں گا تجھ کو۔ ادھر کہا ہے نا اس نے کہ میں قتل کر دوں گا تجھ کو، تو قابیل نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے، اللہ تعالیٰ متقی لوگوں کے بارے میں وہ اپنا فیصلہ سناتا ہے، کے لیے فیصلہ سناتا ہے، تجھ سے کوئی ضد نہیں ہے اللہ کی، اگر تو مجھ کو قتل کرتا ہے تو یہ تمہارا بہت بڑا گناہ ہو جائے گا۔ اور ان آیات اور اس رکوع میں اللہ کا یہی مطلب ہے کہ اللہ کے کسی نیک بندے کو مارنا کتنا سخت گناہ ہے اور کتنا بڑا جرم ہے، جو کہ اس رکوع میں بھی اللہ جو ہے بیان کر رہا ہے، قرآن مجید میں بھی اللہ بیان کر رہا ہے، اور بنی اسرائیل کو ہی یہی سنا رہے ہیں کہ یہ کتنا بڑا جرم ہے ایک اللہ کے نیک بندے کو قتل کرنا، اور یہ لوگ جو ہے یہ پھر بھی باز نہیں آتے پیغمبروں کو اور اللہ کے نیک بندوں کو قتل کرنے سے۔ تو اس آیت میں اس جرم کو اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں کہ کسی نیک بندے کو قتل کرنا کتنا گناہ ہے۔ تو وہ پھر حابیل آگے سے کہتا ہے کہ اگر تم ہاتھ چلاؤ گے مجھ پر، الیہ مجھ پر، تو میں نہیں چلاؤں گا ہاتھ تجھ پر۔ اگر تم نے گناہ کا ارادہ کیا ہے تو کر لیا ہے، میں نہیں کروں گا گناہ، تاکہ تم اپنے گناہوں کے ساتھ ساتھ میری گناہ بھی لے جاؤ۔ یہ تو اب اگلی آیت میں ہے، تو میں نہیں ہاتھ چلاؤں گا تم پر، کیونکہ تم قتل کرو گے جو کہ اللہ کو سخت ناپسند ہے، اور میں اللہ سے ڈرتا ہوں، میں کبھی بھی قتل نہیں کروں گا۔ تم اگر کرتے ہو تو کرتے جاؤ، یہ میں اپنے رب سے ڈرتا ہوں جو سارے عالم کا بادشاہ ہے، جو رب ہے، جو پالنے والا ہے۔ رب کا میننگ ہے پالنے والا، سارے جہاں کا۔ اس نے فیصلہ دے دیا ہے کہ میرے حق میں، اور تم اس کے باوجود اگر مجھ پر ہاتھ چلاؤ گے تو میں تو تم پر ہاتھ نہیں چلاؤں گا، تم چلاتے رہو، میں تو ڈرتا ہوں، تم اگر اللہ سے نہیں ڈرتے تو کرتے رہو۔ ادھر اگلی آیت میں دیکھیں، انی اریدو، میں چاہتا ہوں، ان تبوء، یہ کہ حاصل کرو بِإِثْمِ، تم حاصل کرو بِإِثْمِ، میرے گناہ، وَإِثْمِكَ، اور تمہارے گناہ، یعنی تمہارے اپنے گناہ، فَتَكُونَ، پھر ہو جاؤ، من اصحاب النار، من سے اصحاب رہنے والا، النار آگ کا، دوزخ کا رہنے والا، پھر تم ہو جاؤ دوزخ میں رہنے والا۔ وَذَلِكَ، اور اسی طرح، جزاء الظالمین، اور یہی سزا ہے ظالموں کی۔ اب اس آیت میں حابیل اس کو صاف ستھرا کہتا ہے کہ اگر تم نے ارادہ کر دیا ہے مجھے قتل کرنے کا تو بے شک قتل کر دو، میں تو نہیں کروں گا قتل تم کو، میں تو ہاتھ نہیں چلاؤں گا۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کافی احادیث میں اور ہم نے پڑھا ہے قرآن مجید میں بھی کہ جتنی تم پر کوئی سختی کرے، تکلیف دے، تو اتنے تم بھی بدلہ لینے کے حقدار ہو، تم بھی بدلہ لے سکتے ہو، لیکن اگر صبر کرو تو زیادہ بہتر ہے۔ تو دیکھیں کہ اللہ کی طرف سے بھی اجازت ہے کہ اگر تم پر کوئی ہاتھ چلائے تو ظلم کرے تو تم بھی چلا سکتے ہو، لیکن اگر تم صبر کرو اور چھوڑ دو تو یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے، یعنی یہ ایک مسلمان کے مقابلہ میں ہے۔ اگر ایک مسلمان سے تمہارا مقابلہ ہو تو بدلہ لینا تو جائز ہے، لیکن اگر معاف کر دو تو زیادہ بہتر ہے۔ تو یہ دونوں بھائی تھے، تو اس کے مقابلہ میں بھی اس نے ایسے ہی کیا۔ ہاں، اگر مقابلہ جو ہے کافروں کے مقابلہ میں آ جائے یا باغیوں کے مقابلہ منافقین کے ساتھ آ جائے تو اس کے آگے جو ہے ہاتھ روکنا جائز نہیں، ان کے ساتھ مقابلہ جائز ہے، ان کے ساتھ باقاعدہ قتال کی جاتی ہے، جہاد کیا جاتا ہے،
اس کے لیے تو اللہ کی طرف سے بالکل اجازت ہے، اس کے آگے رکنا نہیں ہے، لیکن مسلمان بھائی کے آگے صرف بدلہ لینا جائز ہے، باقی اس کو سے آپ زیادتی نہیں کر سکتے۔ ہاں اگر معاف کر دو تو زیادہ بہتر ہے، اور اس جگہ پر حابیل بھی وہی کر رہا ہے، اور جو معاف کر دے وہ اس کے لیے زیادہ بہتر ہے، اور حابیل یہی کر رہا ہے کہ وہ ہاتھ نہیں چلا رہا، اور اسے ساتھ یہ کہہ رہا ہے کہ میرے گناہ بھی تم لے لو۔ یعنی ادھر وہ بات آ جاتی ہے کہ جو ظالم جو ہے مظلوم کے گناہ بھی اس پر آ جاتے ہیں، یعنی اپنے قتل کا وبال اپنے سر لے لیں، اور وہ جو ہے حابیل کا مطلب ہے کہ میرا قتل کر کے میرا قتل کا وہ بھی وبال بھی اور سختی بھی اور قتل بھی اپنے سر لے لیں، اور میرے گناہ بھی تمہارے ہو جائے، بِاسْمِی میرے گناہ بھی تمہارے گناہوں کے ساتھ تمہارے ہو جائے۔ اور ظاہر ہے جس پر اتنے گناہ ہو جائے اور جس پر قتل کا گناہ ہو جائے تو وہ تو دوزخ میں رہنے والا ہو جاتا ہے، اور جس کو کوئی اس طرح قتل کر دے تو بے گناہ، تو پھر تو وہ بندے کے گناہ بھی اس کے سر پر ہو جاتے ہیں، اور اس کو شہید کا درجہ مل جاتا ہے، اور جو ہے اس کے گناہ مظلوم کے گناہ بھی ظالم پر آ جاتے ہیں۔ تو اس طرح اس جگہ پر جو ہے حابیل یہ کہہ رہا ہے اپنے بھائی قابیل کو کہ تم اور گناہگاروں کی یہی سزا ہوتی ہے کہ میری گناہ بھی تم لے لو۔ تو آج کے سبق میں یہی کافی ہے انشاءاللہ، اور پھر پڑھیں گے، یہ پورا قصہ ہے، آگے بھی چلتے جائیں گے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کے درمیان جو قصہ چل رہا ہے انشاءاللہ، تو اللہ ہمیں توفیق دے کہ یہ قرآن مجید کا ترجمہ ختم کرے، مکمل کریں، اس پر عمل کرنے کی توفیق دے اللہ ہمیں، آمین یا اللہ، یا پروردگار، یا رب العالمین، یا مالک یوم الدین، یا اللہ کل شین قدیر، یا غفور الرحیم، یا رحمان الرحیم، یا اللہ، یا پروردگار، یا رب العالمین، یا اللہ، ہمیں، ہمارے والدین کو، ہماری اولاد کو، ہمارے بھائی بہنوں کو، ہمارے گھر والوں کو، میری بھابھیوں، ہماری بھابھیوں اور نندوں کو، میری استانی آپی جان کو، اور ہم سب کے رشتہ داروں کو، اور کل مومن مسلمانوں کو، یا اللہ جنت فردوس میں جگہ عطا فرما، دوزخ کے عذاب سے بچا، قبر کی سختی آسان فرما، یا اللہ وقت نزاع کی سختی بھی آسان فرما، یا اللہ ہمیں عافیت والے معاملات دے، یا اللہ ہماری بیماریاں، سستیاں، تکالیف، پریشانیاں، برائیاں ہم سے دور کر دے، یا اللہ، یا پروردگاری اس قرآن مجید کے تلاوت میں، اس کے زیر زبر پیش میں، اس کے ترجمے اور تفسیر میں کوئی غلطی ہوئی ہو تو معاف کر دینا، یا اللہ ہمیں اپنے نیک اور صالح لوگوں میں شامل کر دے، آمین ثم آمین۔